बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, साथियों, भाइयों, बहनों, बुज़ुर्गों, नौजवानों, आपको मेरा इस्लाम अक़ीदत पहुँचे। यहाँ कुछ डिस्टॉर्शन है जिसकी वजह से मैं बार बार डिस्टर्ब हो रहा हूँ। तो मैं आप सबसे पहली मेरी रिक्वेस्ट, मेरी गुजारिश कि आप मेरा यूट्यूब चैनल रियाज हुसैन बुखारी के नाम से सब्सक्राइब करें। अगर मेरी बात से मुतफिक हों तो लाइक भी कर दिया करें, शेयर भी कर दिया करें और कमेंट जैसा भी आप चाहें तहज़ीब गुज़ारी भी करते रहें। मेरी यही मदद है जो आप कर सकते हैं। आज मेरा एक ही मौजू है, तरनौल का पीटीआई का जलसा जो नहीं होना था। इसके बारे में बड़े दिनों से शोर मचाया जा रहा था। खैर, उसका हाल क्या हुआ मैं एंड पे आता हूँ। ये कोई नई बात नहीं है। इमरान खान जब 126 दिन का धरना कर रहा था ना, उससे पहले जब वो लाहौर से निकला है, उसने एक दावा किया था कि मैं 10 लाख बंदों के साथ आ रहा हूँ वहाँ। और कुछ तो फिर रास्ते 10 लाख में से मेरे ख्याल 50,000 बंदा निकला वहाँ से, ना निकला लाहौर से जब इमरान खान अरूज पे था। और फिर वहाँ से निकला है। उसके बाद इस्लामाबाद पहुँचते थे, कुछ 5,000 बंदा रह गया और 5,000 बंदा भी पहले दिन था। फिर वो उसे हुक्म था कि वो सुबह से शाम तक ठहरा होता था उस पे कंटेनर पे, और उसे कहा जाता मीडिया सारा सुबह से शाम तक खाली कुर्सी नहीं दिखाता था, उसके ऊपर फोकस करके कर रहा था। इस तरह उसे फेम दिया गया। फेम शुरू तो हुआ था 92 के वर्ल्ड कप से, और फिर बनावटी इसमें जो सारे जर्नल शामिल थे, वो क्या नाम है, मैं कई दफ़ा से कर चुका हूँ, हमीद गुल, शुजा पाशा, ज़हीरुल इस्लाम और पता नहीं क्या क्या, और आखिरकार फैज़ हमीद और बाजवा तक बात आ पहुँची। तो ये क्या हुआ, इसका ख़र्चा कहाँ से आया जिसके वो डीजे अब तक रोता फिर रहा है कि मेरे 10 करोड़ उन्होंने खा गए हैं, कुछ पैसे नहीं दिए। और वहाँ की जो भी स्पॉन्सरशिप जहाँ बेपना खर्चा होता था जलसों में, और ये जो मुसलसल चला जा रहा है, इसके बारे में कितना होगा कि ये सारी राह और इसराइल की फंडिंग थी। आप यूँ यकीन करो ना करो, लेकिन ये ऐसा था। और जब वो धरना चल रहा था उसी दौरान APNS का वाक़या हुआ, और जिसमें 150 मासूम तालिब इल्म शहीद हुए। और शायद वो 17 दिसंबर का दिन था या 16 दिसंबर का। तो उसने अपना धरना कॉल ऑफ कर दिया कि मेरे तब्दीली आ गई है, मेरी शादी हो रही है घर में, रिहाम खान से हुई थी उसी दौरान ही, फिर मैं धरना ख़त्म करके जा रहा हूँ। जो 126 दिन नाचते रहे, चंद लोग फुदकते रहे, और वो ख़त्म करके अपनी शादी करने चला गया। ये एक लीडर था, ये उसका विजन था। वहाँ से अनगिनत दफ़ा ऐसा हुआ है। अब जब ये तरनौल का जलसा शुरू हुआ है ना, मैं ये कहने में क्लियरली हक बजाने मुझे पहले दिन से यही सोच थी कि जलसा पिटेगा पिटेगा पिटेगा, और ये बल्कि ये जलसा होगा ही नहीं। कल मंसूर अली ख़ान के प्रोग्राम में जनाब शौकत बसरा साहब तशरीफ़ लाए हुए थे, और वो कहते थे कि मंसूर अली ख़ान के जवाब में कि जलसा तो होगा, डंके की चोट पे होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, होगा होगा, कोई रोक सकता है तो रोक ले। वहाँ एक नजम आदिल नाम है, शायद उनका सीनियर तजज़िया निगार बैठे थे। उन्होंने यहाँ भी बैठ लगा दी कि मैं लिख के देने के लिए तैयार हूँ कि ये जलसा नहीं होगा, नहीं होगा। और उसकी बात आज साथ साबित हुई। और शौकत बसरा कहाँ मुँह छुपाएगा। और वो KP का गुंडा पूर्व वज़ीर आला जो कहता था मैं करीने लेके आ रहा हूँ और मैं जत्थे ला रहा हूँ, मैं असला साथ लाऊंगा, मैं इस्लामाबाद पे कब्ज़ा करूँगा। और वहाँ सिर्फ ये हुआ है
کہ آئی جی صاحب نے ایک آرڈر نکالا کہ آئی جی وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے کہ آپ غیر قانونی حکم ماننے کے پابند نہیں ہیں، تو کوئی بھی نہیں نکلا۔ مجھے تو نظر نہیں آیا پنجاب سے کوئی جا رہا ہو، اگر چند ایک لوگ گئے ہیں تو وہ بھی راستے میں پکڑے گئے، واپس آ گئے۔ مایوسی ان میں بے چھا چکی ہے۔ یہ ساری باتیں تھیں۔ خیر اب کوئی شوکت بسر سے پوچھے کہ ہوگا اس کا اب کیا علاج کرنا چاہیے۔ میرے سارے چینلز کو میری التماس ہے کہ ایسے لوگوں کو جنہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا انہیں نہ بلایا کریں۔ اور وہ علی امین گنڈا پور جس نے کہا تھا کہ میں اگر جلسہ نہ ہوا تو میں سیاست چھوڑ دوں گا، اور عرفان اللہ مروت کہتے ہیں کہ جو جلسہ نہیں کر سکتا گا وہ چوڑے پہن لیں گے۔ عجیب ان کی باتیں تھے، عجیب ان کے دعوے تھے۔ بہرحال رات کو لائیو دکھایا اس نے، خان صاحب نے اپنے پروگرام جو وہ ایکسپریس کرتے ہیں ہم دیکھیں گے میں لائیو دکھایا، تو وہاں پانی تھا بارش کا جو بہت دنوں سے وہاں کیچڑ بنا ہوا تھا، اور ساتھ ایک کرسی نہیں تھی، کوئی کنٹینر نظر نہیں آیا تھا، کوئی کرسی نظر نہیں آئی تھی، کوئی لائٹنگ نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ تو جلسہ ایسے ہوتا ہے کہ بس بڑک مار دی اور ہو گیا۔ اب انہیں کوئی بھاگنے کا بہانہ نہیں مل رہا تھا، تو انہوں نے سہارا لیا ہے این او سی کینسل کا، اور بعد میں آ کر بتا رہے ہیں کہ کمال کر دیا خان نے، کمال کر خون آمنے سامنے گولیاں چلنی تھی، یہ اس نے بچا لیا ان لوگ بے قصور لوگوں کو گولیوں کا ایندھن بننے سے۔ یار تو خدا را سوچو یوتھیو، وہ ایک بندہ فریج سے شروع ہوتا ہے، الیکٹرک ٹوتھ پیسٹ پہ آتا ہے، کبھی یہ فرمائش کرتا ہے، کبھی وہ فرمائش کرتا ہے، اس کی فرمائشیں پوری کرتے رہو۔ جس طرح شاہجہاں میری چیخیں ہیں کہ خواتین کا احترام کرنے والوں بڑے دعوے کر، تو بیٹھو سنو، اس کو فریج دے دیں، اے سی دے دیں، الیکٹرک ٹوتھ پیسٹ دے دیں، اور اس کی مرضی کی ہر چیز دے دیں، ٹی وی دے دیں، اسے سب کو دو جو ایک قیدی ہے، ایک ملزم ہے، اور پاکستان کے عوام کو بھوکا مار دو۔ تو یہ جلسہ، یہ جو بیانیہ بنانے میں تو وہ ماہر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور اس بات بڑھ رہے ہوئے ہیں کہ ہم نے بہت سارے لوگوں کی جانیں بچا لی ہیں، بچانے والا تو اللہ ہے، لیکن یہ شخص فرعون صفت شخص سب کو اپنے اوپر قربان کر سکتا ہے۔ کبھی بھی آپ اس کی بات سنیں، ایک لمحے میں 1 سیکنڈ کے بعد، 5 سیکنڈ کے بعد، 5 منٹ بعد اس کی دوسری سٹیٹمنٹ ہوتی ہے۔ کبھی کہتا ہے میں اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کرنا چاہتا ہوں، میں کسی اور نہیں کروں گا، پھر کمیٹی بنا دیتا ہے، محمود چغزائی کو سونپ دیتا ہے کہ جا کے بات کرو، پھر کہتے ہیں میں نے کمیٹی نہیں بنائی، اور پھر اس کے بعد پھر کمیٹی بن جاتی ہے۔ لیکن محمود خان چغزائی جن کے بارے میں حیرانگی کا اظہار کرتا تھا، وہ اس کی ڈیمانڈ پہ کیسے بات کرے گا؟ آخر انہوں نے بھی دامن چھڑوا لیا، اور مولانا فضل الرحمان جس کو یہ مولانا صاحب کہنا شروع ہو گئے تھے ایک مخصوص لفظ ڈیزل کے سوا، انہوں نے بھی جھنڈی دکھا دی۔ میں ایک سوال پوچھتا ہوں کہ اس نے بڑا شور مچایا تھا کہ رات کو 11 بجے عدالتیں کیوں کھلی؟ عدالتیں 24 گھنٹے کھلی جاتی ہیں۔ جو اس کا بندہ رات کو کہہ رہا تھا جج 24 گھنٹے آن ڈیوٹی ہیں، تو ہمارے لوگ ان کے گھر گئے ہوئے ہیں۔ تو پھر اس نے کیا کیا ہے کہ جب یہ کہا ہے کہ رات کو 12 بجے کون سی پیغام رسانی ہوئی اس لنگڑے شیطان کی، اس کی لوکل قیادت پر، جو بیرسٹر گور ہے، جو یو سی کا بھی چیئرمین نہیں بن سکتا، اس کے ساتھ پتہ نہیں کون عرفان اللہ مروت کھڑا ہوتا ہے، پتہ نہیں کون کھڑا ہوتا ہے، جن کی اپنی توتیاں، اپنی زبانیں ہیں،
اور وہ بڑے سنجیدگی سے ہو کے ملک کو سے محبت کا اظہار کر رہے تھے کہ ہم نے اپنے لوگوں کو خون میں نہ لاتے دیکھنے سے بچا لیا ہے۔ یہ شیطان فطرت شخص جب تک زندہ ہے، جب تک بیٹھا ہے، یہ انشاءاللہ اڈیالہ جیل میں ہی رہے گا یا کسی بھی جیل میں، اور اس کو اب وہ مراد نہیں ملیں گی جو یہ مانگتا ہے۔ کبھی تو لکھتا ہے یو کے نئے وزیر اعظم کو کہ میں سابقہ وزیر اعظم ہوں، یہاں میرے ساتھ یہ حال ہو رہا ہے، مجھے کال کوٹری میں رکھا گیا ہے، اور بدبخت شخص وہ کال کوٹری 8 کمروں پر مشتمل ہے، تجھے ایکسرسائزر ملا ہوا ہے، تجھے وہ ملی ہوئی ہے سائیکلنگ کے لیے، تجھے ملا ہوا ہے، تو چہل قدمی کرنے کے لیے 8 کمروں کا کاریڈور بنایا گیا، تو اور تجھے اندر سے ہی وہاں جو فیسیلیٹیشن مل رہی تھی، جو سہولیات مہیا کی جا رہی تھی، وہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جو تھا اکرم، اور اس کو کیا نام ہے فیض، اس کے ذریعے اس تک پیغام پہنچاتا تھا۔ پھر 6 خواتین پکڑی گئی جو خواتین جیل سے پیغام پہنچاتی تھی ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ تک، وہ آگے پہنچوا دیتا تھا، اس کے ہر چیز کو چیک کیا گیا ہے۔ اور میں تو بس صرف یہی کہتا ہوں کہ اپنی انرجی، اپنی توانائی اس کو لگانے کے بجائے اور خدارہ ملک کو بنانے میں لگائیں۔ یہ ملک ہے تو ہم ہیں، لاکھوں عمران آئیں گے، لاکھوں میرے لیڈران آئیں گے اور چلے جائیں گے، لیکن جس طرح سے شہید بھٹو گئے ہیں، جس طرح سے بی بی شہید گئی ہیں، یہ اور ان کے دوسرے بھائیوں کو بھی جس طرح صفائستی سے مٹایا گیا، یہ ایک ہی خاندان ہے۔ یہ تو چوری کھانے والا مجنوں ہے جسے بنا بنایا اقتدار پہ لا کر بٹھا دیا گیا اور اسے زیبرا بنا کر پیش کیا گیا۔ وہ خود کہتا تھا، جو بیساکھیوں پہ چل کر آیا تھا، کہ مجھے جو بھی بل منظور کروانا ہوتا تھا میں فیض کو کہتا تھا کہ بندے اکٹھے کرو، بندے اکٹھے کر دیتا تھا۔ عامر لیاقت کا بیان سوار ہے، ہم آئے نہیں لائے گئے ہیں۔ اور یہ اور بات کہ پہلے سال میں اس کی حکومت کے انہیں پتہ چل گیا تھا اسٹیبلشمنٹ کو کہ ہم نے کھوتے کو زیبرا بنانے کی کوشش کی، لیکن ہم نہیں بنا سکے، کھوتا کا کھوتا ہی رہا اور وہ رہے گا۔ آج علیمہ خان کی نے جو بات کر دی ہے نا کہ یہ صبح پہنچا کیسے اعظم ساتھ، اس کو کس نے کہا تھا ملنے جائے، اور چیئرمین تو باہر بیٹھا ہے، چاہے اس کی کوئی مانتا نہیں ہے، لیکن یہ ویسے جو کچھ کرنا ہو خود کر لیتے ہیں فیصلہ، اور ختم کرنا ہو تو عمران خان کے پاس جو پہنچ جاتے ہیں کہ ہمیں بتائیں، تو عمران خان نام لے کے یہ جلسہ کینسل کر دیتے ہیں۔ یہ صرف پیپلز پارٹی اور اس کے بعد کسی حد تک نون لیگ کا ہے کہ وہ رکاوٹیں توڑتے تھے اور جلسہ ہوتا تھا چاہے کچھ ہو جائے۔ میں نے ذوالفقار بھٹو شہید کے بچپن سے جلسے اٹینڈ کیے ہیں، اور جب انہیں پھانسی دی گئی ہے تو اس وقت بھی ہزاروں رکاوٹیں ڈالی گئی تھی، لیکن غائبانہ نماز جنازہ میں ہم پہنچے تھے اور وہاں ملتان کا ایک بڑا اسٹیڈیم ہے، وہ کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، بے پناہ پولیس تھی، پیرا ملٹری فورسز کے بندے بھی تھے، لیکن نماز جنازہ ہوا، بی بی شہید ہوئی، جا بجا آگ لگا دی، متشدد ذہن کے تشدد پسند نکل آئے، لیکن ایک نعرے نہیں سب کو ٹھنڈا کر دیا اور وہ اپنے اپنے بلوں میں گھس گئے۔ عوام کا غصہ اس حد تک اپنے لیڈر کی بات سننے کے بعد ٹھنڈا ہو گیا کہ میرا لیڈر کہہ رہا ہے تو ہم نے انہیں ماننا ہے۔ تو خدا را اس زیبرے کو نہیں، اس گدھے کو پہچانے، یہ گدھ ہے، گدھ یہ آپ لوگوں کا خون نوچ کے کھا جائے گا، مردہ جانور کو کھا جائے گا، اور یہ ایک بد کردار، بد لحاظ، بے دین شخص ہے۔
अल्लाह से माफ़ी मांगो, जो कुछ मैंने आपके बताया अल्लाह से तौबा करो और कौमी धारे में वापस आओ। कौम को बिगाड़ने में भी, उसको संवारने में अपना किरदार अदा करो। और वो वालदैन भी जो अपने बच्चों को इससे मना नहीं करते, उनको भी थोड़ी होश आनी चाहिए। वो चाहिए अपने बच्चों को समझाएं कि बच्चों आप गलत समत पे जा रहे हो। इसने जो अखलाकियात का बेड़ा उठाया हुआ है ना तबाह करने का, वो जो एक लड़की ने भरे मजमे में ख़ुद को नंगा कर लिया था। तो मैं आई एम सॉरी मैं ये लफ्ज़ कह रहा हूँ, लेकिन ये सारे मनाज़िर चले थे सोशल मीडिया पे। ये एक खुद गर्ज गैर मुल्की एजेंट है। ये इंडिया, इसराइल और किसी हद तक अमेरिका के बैठे हुए यहूदियों के एजेंडे पे चल रहा है। लेकिन ये मुंह की खाएगा, अपने इबरतनाक अंजाम को पहुंचेगा। ये चोर भी है, झूठा भी है, बददीन भी है, बददियानत भी है। तो आप अब अल्लाह से तौबा करके वापस आएँ। और जो मुहिब वतन पार्टियां हैं जिन्हें आप समझे, बेशक जिसमें शामिल हो जाए, लेकिन इसका साथ छोड़ दें। ये मैं रिपीटेडली कह रहा हूँ। और इंशाअल्लाह वो वक्त बहुत दूर आना है जब आपको इसका साया भी नज़र नहीं आएगा और इसे और इसके हवारियों समेत काल कोठरी में जलना पड़ेगा। इंशाअल्लाह ये मेरी दुआ है, दिल से निकले इस पे अमल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।